نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیز طلباء گرامی قدر، آپ نے گزشتہ درس میں صفات لازمہ کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھ لیا۔ صفات لازمہ کیا ہیں اور ان کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں حروف پر۔ صفت کی دو قسمیں ہیں، ایک لازمہ عارضہ، پھر صفت لازمہ کی دو قسمیں ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ کا بیان گزر چکا کہ متضادہ 8 ہیں، حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شمار کے مطابق، اور غیر متضادہ 7 ہیں۔ اب جو گفتگو چل رہی ہے وہ صفات ممیزہ کے بیان میں ہے، اس لیے مصنف فرماتے ہیں 5ویں فصل صفات ممیزہ کے بیان میں۔ صفات ممیزہ کیا ہیں؟ صفات ممیزہ کا مطلب وہ صفات جو حرفوں کو ایک دوسرے سے تمیز دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ایک دوسرے حرفوں میں تمایز پیدا ہوتا ہے۔ وہ حروف مشتبہ الصوت بھی ہو سکتے ہیں، جیسے صاد ہے، زا ہے، سین ہے، اور متحد المخرج بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ حروف جو مشتبہ الصوت ہوں یا متحد المخارج ہوں، ایسے حروف صفات لازمہ میں صفات متضادہ میں مشترک ہو جاتے ہیں، تو ان کو کچھ ایسی صفتیں ہیں جن سے ان کو امتیاز دی جاتی ہے، اور اگر حروف صفات لازمہ میں مشترک ہو جائیں تو ان کو صفات لازمہ منفردہ سے یعنی غیر متضادہ سے امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قاف اور طا، یہ دو ایسے حروف ہیں جن کے اندر صفات لازمہ میں اشتراک ہے، صرف ایک صفت کا فرق ہے۔ قاف کے اندر بھی جہر ہے، طا کے اندر بھی جہر ہے۔ قاف کے اندر بھی شدت ہے، طا کے اندر بھی شدت ہے۔ قاف کے اندر بھی استعلا ہے، طا کے اندر بھی استعلا ہے۔ قاف کے اندر قلقلہ ہے اور طا کے اندر بھی قلقلہ ہے، یعنی 4 صفات میں یہ حروف مشترک ہیں، تو ان کا امتیاز کیسے ہوگا؟ قاف اور قاف میں جو امتیاز ہوگا اب یہاں مخرج سے ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں حروف اگر صفات لازمہ میں مشترک ہوں تو مخرج سے ممتاز ہوتے ہیں۔ قاف کا مخرج الگ ہے اور طا کا مخرج الگ ہے، اور اگر مخرج میں متحد ہوں تو صفات لازمہ منفردہ سے حروف ممتاز ہوتے ہیں۔ دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہو، مثلا طا اور تا دونوں ایک ہی مقام سے نکلتے ہیں، تو گویا کہ یہ مخرج میں متحد ہو گئے، تو ان کا امتیاز صفات لازمہ منفردہ سے ہوگا کہ طا کے اندر صفت استعلا ہے، صفت اطباق ہے، اور تا کے اندر صفت استعلا اور اطباق نہیں ہے۔ جن حرفوں میں تمایز بالمخرج ہے، یعنی جو حروف سے مخرج کی وجہ سے ممتاز ہو جاتے ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان کرنے کی ضرورت اسے ہے جہاں مخرج سے امتیاز نہیں ہوتا بلکہ مخرج ایک ہو جاتا ہے، صفات میں اشتراک ہو جاتا ہے، ایسے حرفوں کو ممتاز کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ حروف متحدہ فی المخرج بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری مثالوں سے
اس بات کی وضاحت مؤلف گرامی نے کی ہے اور اس بحث کو پوری طرح علم نشرح کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور دقیق بحث ہے جسے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک صفات پر آپ کو کنٹرول حاصل نہیں ہوگا تب تک آپ اس بحث کو کما حقوق سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے تمام طلباء کے لیے ضروری ہے وہ صفات کو بالکل ایسے ہی ازبر کر لیں جیسے حروف تہجی آپ کے لیے ازبر ہوتے ہیں۔ کس حرف کی کون سی صفت ہے، کتنی صفتیں کس حرف میں بیک وقت پائی جاتی ہیں، اس میں متضادہ کتنے ہیں، غیر متضادہ کتنی ہیں، یہ سب آپ کو ازبر ہو جانی چاہیے۔ الف، حمزہ اور ہا، اب ان حرفوں میں دیکھیں کہ کن کن حروف میں کن کن صفات میں یہ حروف مشترک ہیں اور ممتاز کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سب کا مخرج تقریباً ایک ہے، جیسے شروع حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، شروع حلق سے حمزہ ہا، اور وہی مخرج الف کا بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الف جوف سے ادا ہوتا ہے، حلق کی خالی جگہ سے، تو گویا کہ مخرج تو ایک ہی ہو گیا۔ اب یہ جب متحد فی المخرج ہو گئے تو یہاں جو تمایز ہوگا وہ تمایز بالصفات ہوگا۔ صفات لازمہ دیکھی جائے گی، کون کون سی صفت لازمہ کس حرف کے اندر پائی جا رہی ہے اور کس حرف کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ الف ممتاز ہے حمزہ اور ہا سے مدیت میں، کہ الف کے اندر مدیت پائی جاتی ہے اور حمزہ اور ہا میں مدیت نہیں ہے۔ پھر حمزہ ممتاز ہے ہا سے جہر اور شدت میں، کہ حمزہ کے اندر جہر ہے اور شدت ہے، باقی صفات میں یہ دونوں متحد ہیں۔ مثلا الف، حمزہ اور ہا، ان دونوں کے اندر صفت استفعال ہے، ان دونوں کے اندر صفت انفتاح ہے، اور صفات غیر متضادہ میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے، لہذا دو صفتوں میں یہ دونوں متحد ہیں۔ اسی طرح عین ہا میں دیکھیں، ان دونوں کا مخرج ایک ہے، دونوں کا مخرج جب ایک ہے تو اب تمایز یہاں تمایز بالصفات ہوگا، صفات لازمہ سے، اور اگر صفات لازمہ میں بھی مشترک ہو جاتے ہیں حروف تو صفات لازمہ منفردہ یعنی غیر متضادہ سے ان حرفوں کو ممتاز کیا جائے گا۔ ہا کے اندر صفت حمس ہے، فحسہ شخص سکت میں سے ہے، ہا کے اندر صفت حمس ہے اور رخاوت بھی ہے، کیونکہ جب شدیدہ نہیں ہے تو رخوہ ہے، اور عین کے اندر جہر و توسط ہے، عین لن عمر میں سے ایک حرف ہے تو اس کے اندر توسط ہے، اور فحسہ شخص سکت میں سے نہیں ہے تو اس کے اندر جہر ہے، باقی میں اتحاد ہے، یعنی عین اور ہا یہ دو صفتوں میں اختلاف ہے۔ عین کے اندر، ہا کے اندر صفت حمس ہے اور رخاوت ہے، اور عین کے اندر صفت جہر ہے، توسط ہے، باقی صفت انفتاح میں، صفت استفعال کے اندر یہ دونوں مشترک ہیں۔ غین اور خا، غین میں جہر ہے، باقی میں اتحاد ہے۔ غین کے اندر صفت استعلاء ہے، خا کے اندر بھی صفت استعلاء ہے، خص تنقیض میں سے۔ غین کے اندر صفت فحسہ شخص سکت، صفت خا کے اندر صفت حمس ہے، غین کے اندر صفت حمس نہیں ہے، لہذا یہ خا میں جو انہوں نے بیان فرمایا، خا میں جہر ہے
یہ غلط ہے، یہاں خا میں جہر نہیں ہے بلکہ غین میں جہر ہے، خا میں تو ہمس ہے۔ جیم شین یا، جیم میں شدت ہے اور شین میں ہمس و تفشی ہے، باقی استفال و انفتاح میں تینوں مشترک ہیں اور جہر میں متحد ہیں۔ جیم یا، ان میں دیکھیں جیم یا اور رخاوت میں شین یا مشترک ہیں، تا دال تا شدت میں اشتراک ہے اور تا دال جہر میں بھی مشترک ہیں، یعنی تا دال تا کے اندر جو صفت مشترکہ ہے وہ شدت ہے، لیکن اس کے اندر تا ہے، تا کے اندر صفت ہمس بھی ہے اور تا دا جہر میں مشترک ہیں۔ تا دال صفت استفال و انفتاح میں مشترک ہیں اور تا میں صفت اطباق اور استعلاء ہے اور تا میں ہمس ہے۔ وا سا زال، یہ تینوں حروف وہ ہیں جو رخاوت میں مشترک ہیں، ان کے اندر صفت رخوہ پائی جا رہی ہے، لیکن وا اور زال جہر میں اور سا زال صفت استفال اور انفتاح میں مشترک ہیں۔ تو گویا جو صفت اشتراک کے علاوہ ہوئی وہ صفت ممیزہ کہلائے گی۔ زال، زا، سال یہ مشترک ہیں رخاوت میں، تو رخاوت ان کے لیے صفت ممیزہ نہیں ہے، بلکہ صفت ممیزہ زال کے لیے سا زال کے مقابلے میں صفت ممیزہ استعلاء اور اطباق ہے۔ وا زال جہر میں اور سا زال سا صفت استفال اور انفتاح میں مشترک ہیں، وا میں ممیزہ صفت استعلاء و اطباق ہے اور زا سال میں صفت ممیزہ جہر اور ہمس ہے۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زا سال ممتاز ہے وا سے صفت جہر میں، صفت جہر کی وجہ سے اور ہمس کی وجہ سے، کیونکہ سا میں صفت ہمس ہے اور زال کے اندر صفت جہر ہے۔ صاد، زا، سین یہ مشتبہ الصوت بھی ہیں اور متحد المخرج بھی ہیں، رخاوت صفیر میں مشترک ہیں، دونوں کے اندر، تینوں کے اندر صفت رخوہ پائی جا رہی ہے، تینوں کے اندر صفت صفیر پائی جا رہی ہے۔ اب یہ کہ صاد سین سے کیسے ممتاز ہوگا، تو صاد ممتاز ہے سین سے، صاد سین کے اندر صفت ہمس ہے دونوں کے اندر، اور زا سین کے اندر صفت استفال انفتاح ہے، اور صاد میں صفت ممیزہ استعلاء و اطباق ہے، اور زا سین میں جہر اور ہمس ہے۔ زا کے اندر جہر پایا جا رہا ہے، سین کے اندر ہمس پایا جا رہا ہے، تو گویا کہ زا ممتاز ہے صاد سے صفت جہر کی وجہ سے اور سین ممتاز ہے صاد سے صفت ہمس کی وجہ سے، یہ سین ممتاز ہے وا سے صفت ہمس کی وجہ سے۔ لام، نون، را، اس کے اندر دیکھیں جہر، توسط، استفال، انفتاح میں اشتراک ہے، یعنی چار صفتوں میں یہ حروف مشترک ہیں، لام کے نون تینوں کے لام، نون، را تینوں کے اندر صفت جہر ہے
تینوں کے اندر صفت توسط ہے، تینوں کے اندر صفت استفعال ہے، تینوں میں صفت انفتاح ہے۔ اب یہ امتیاز کیسے ہوگا اور ان کے لیے کون سا حرف کون سی صفت ممیزہ بنے گی؟ تو لام کے اندر صفت انحراف پائی جا رہی ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں لام را کے اندر صفت انحراف ہے، تو لام را یہ دونوں مشترک ہو گئے صفت انحراف میں۔ اب بچا نون، تو گویا لام را دونوں ممتاز ہیں نون سے صفت انحراف کی وجہ سے، اور ان میں تمایز بالمخرج، ان میں تمایز مخرج سے ہے۔ اسی واسطے سوے اور خلیل نے ان کا مخرج الگ ترتیب دیا ہے، اور یعنی سوے کے مذہب پر ان میں جو تمایز ہوگا وہ تمایز بالمخرج ہوگا، اور لام را کا امتیاز ہوگا جو نون سے وہ صفت انحراف کی وجہ سے ہوگا۔ مگر لام اور را دونوں آپس میں کیسے ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے؟ کیونکہ لام کے اندر لام کے اندر جو صفات ہیں وہی صفات را کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، صفت انحراف میں بھی مشترک ہیں، جہر توسط انفتاح اور استفعال میں بھی مشترک ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان میں جو تمایز ہوگا، یعنی لام اور را کے اندر یہ تمایز مخرج سے ہوگا، کہ لام اور نون کے مخرج میں تھوڑا فرق ہے، مقام تو ایک ہی ہے لیکن فرق ہے۔ اسی واسطے سیبویہ اور خلیل نے ان کا مخرج الگ الگ ترتیب دیا ہے، اور فرہ نے قرب کا لحاظ کر کے ایک مخرج بیان کیا ہے۔ اور نون ممتاز کیسے ہوگا لام اور را دونوں سے؟ تو نون کے اندر ایک ایسی صفت ہے جو لام اور را کے اندر نہیں ہے، وہ ہے صفت غنہ۔ اب را ممتاز کیسے ہوگی لام سے؟ اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ لام اور را دونوں تو یہ انحراف میں مشترک ہو گئے، لیکن را کے اندر صفت تقریر پائی جا رہی ہے جو لام کے اندر نہیں ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں واو با میم۔ واو با میم یہ تینوں حروف ایسے ہیں جن کا مخرج ایک ہے، جہر میں، استفعال میں، انفتاح میں یہ تینوں حروف مشترک ہیں، اور واو کے ادا کرتے وقت شفتین میں کسی قدر یعنی تھوڑا انفتاح ہوتا ہے، اس وجہ سے اپنے مجانسوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور با میم میں شفتین کا انفتاح نہیں ہوتا بلکہ دونوں مل جاتے ہیں، مخرج تو ایک ہی ہے لیکن واو کی ادائیگی میں شفتین کا انفتاح ہوتا ہے۔ جب واو مدہ ہوتا ہے تو زیادہ سمجھے انفتاح فم ہوتا ہے، اور غیر مدہ ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے، بس یہی فرق ہے۔ اس وجہ سے اپنے مجانسوں سے یعنی با اور میم سے ممتاز ہو جاتا ہے، گویا اس میں بھی تمایز بالمخرج ہے، اور با میں شدت اور قلقلہ ہے، قطب و جتن میں سے با ہے، تو با میں شدت ہے اور قلقلہ ہے، اور میم میں توسط اور غنہ ممیزہ ہے۔ تو گویا کہ با اور میم میں جب ہم تقابل کریں گے کہ با میم سے کیسے ممتاز ہوا، جبکہ با اور میم دونوں کا مخرج ایک ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ با ممتاز ہے میم سے شدت اور قلقلہ میں، اور میم ممتاز ہے با سے توسط اور غنہ میں۔ اب آگے دیکھیں ضاد اور ظا۔ ضاد اور ظا میں بہت ساری صفتوں میں اشتراک ہے، جہر ہے، رخاوت ہے، استعلا ہے، اطباق ہے۔ ان چار صفتوں کے اندر یہ دونوں حروف مشترک ہیں اور متحد ہیں۔ ضا کے اندر بھی جہر ہے، ظا کے اندر بھی جہر ہے، ضا کے اندر رخاوت ہے، ظا کے اندر بھی رخاوت ہے، اس کے اندر استعلا ہے تو اس کے اندر بھی استعلا ہے۔ تو اب سوال ہوگا کہ یہ چار صفات لازمہ میں یہ مشترک ہو گئے،
تو اب ان کے اندر تمایز کیسے ہوگا؟ تو اب تمایز کے لیے ایک ایسی صفت لائی جا رہی ہے جب اب آگے مصنف نے فرمایا پہلے کہ جب صفات لازمہ میں اشتراک ہو جائے تو صفات لازمہ منفردہ سے امتیاز ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفات غیر متضادہ میں سے کوئی ایسی صفت ہے کہ نہیں جو ضاد کو ذات سے ممتاز کرے۔ تو ضاد میں صفات غیر متضادہ سے صفت استطالت ہے، اور تو گویا کہ ایک صفت استطالت یہ بھی ممیزہ ہے اور مخرج بھی ممیزہ ہے۔ یہ ضاد کا مخرج الگ ہے، ذا کا مخرج الگ ہے، تو مخرج کی وجہ سے بھی تمیز ہے اور صفت استطالت کی وجہ سے بھی تمیز ہے، مگر اشتراک صفات ذاتیہ کی وجہ سے فرق کرنا اور ایک دوسرے سے ممتاز کرنا ماہرین کا کام ہے۔ یہاں یہ فرماتے ہیں جب صفات ذاتیہ میں اشتراک ہو جائے حرفوں کا، جیسے ضاد اور ذا کا، صفات ذاتیہ یعنی صفات لازمہ جو کبھی اس سے جدا نہ ہو، انفکاک نہ ہو، اور صفات اس میں متضادہ غیر متضادہ دونوں شامل ہیں، اشتراک صفاتیہ ذاتیہ کی وجہ سے فرق کرنا اور ایک دوسرے سے ممتاز کرنا یہ ماہرین کا کام ہے، ہر شخص کی بات نہیں ہے، اور ماہر کے فرق کو بھی ماہر ہی خوب سمجھتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی مغالطہ ہو سکتا ہے فرق کرنے میں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں لام نون را تینوں کا مخرج ایک ہو گیا، تینوں کے اندر صفات میں بھی اشتراک ہے۔ اب لام نون را تینوں میں تمایز کیسے ہوگا؟ تو اب اس کی لام اور نون را کے مخارج علامہ سیبویہ کے مذہب کے مطابق بالکل الگ الگ ہیں، تو یہاں تمایز اگر صفات سے ممکن ہے تو مخرج سے بھی تمایز ممکن ہے سیبویہ اور خلیل کے مذہب پر، لیکن فرا کے مذہب پر یہاں پر تمایز بالمخرج نہیں ہو سکے گا، کیونکہ قرب کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے لام نون را تینوں کا مخرج ایک شمار کیا ہے۔ یہی اسی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ماہر کے فرق کو بھی ماہر ہی خوب سمجھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بحث کو، ایک معرکۃ الآراء بحث ہے اور بہت ہی دقیق نظر کا متقاضی ہے، اگر آپ نے ایک مرتبہ اس چیپٹر کو، اس بحث کو اچھی طرح سمجھ لیا تو مجھے امید ہے کہ پھر زندگی میں کبھی آپ سے اس موضوع پر خطا نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہوگی، اور بہت سارے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں آپ اس کا استعمال کر سکیں گے اور بہت ساری بحثوں کو آپ سمجھ سکیں گے، اور یہ گویا پوری زندگی کے لیے یہ بحث کافی ہوگی آپ کو، اس لیے اچھی طرح سے اس کا مطالعہ فرما کر ذہن نشی فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔